اگر آپ کے اوپر ہوتا تو شاید یہ جنگ نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بعض اوقات انسان کی تقدیر میں کچھ لکھا ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اس کو آپ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس سے آپ نکل نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، تو وہ ہونا اسی طرح سے ہونا تھا. تو مسلمان کو کیا سکھایا گیا؟ ہم اکثر ایسا سوچتے ہیں نا کہ بھئی یہ کاش میں یہ کر لیتی تو کاش یہ ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کو یہ کاش کہنے سے روکا. یہ کاش تو شیطان کا جملہ ہوتا ہے. بس ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جب ہو جائیں نا، یعنی ہماری زندگی میں آ جائیں باوجود اس کے کہ شاید ہم نہ چاہتے ہوں، تو پھر اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آزمائش ہے، اگر وہ کوئی مشکل ہے، تو اس کو سالو کرنے کے، اس سے نکلنے کے طریقے ڈھونڈ لیں کہ اللہ کی رضا میں رہتے ہوئے میں اس کو کیسے سالو کروں، میں اس سے کیسے نکلوں. ٹھیک ہے. لیکن ایکسیپٹنس کرنا ہے. انہوں نے دیکھیں جنگ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے تقدیر میں وہ قافلہ نہیں تھا، یہ جنگ تھی، اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی. مسلمانوں کا ایمان دیکھنا تو یہاں سے دیکھ لیں آپ کہ کوئی تیاری نہیں تھی. وہ تیاری تو ہے، وہ کتنی چھوٹی سی تیاری ہوگی نا، وہ جو قافلے کو لوٹنے کے لیے تیاری اور ایک جنگ کی تیاری، دو الگ قسم کی تیاریاں نہیں ہوں گی. جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، وہ قافلے کو لوٹنے کے لیے چند مسلمان جیسے گئے ہوں گے، انہوں نے کچھ اسلحہ اوکار اور ایک دم سے اعلان ہو گیا، ایک دم سے بتا دیا گیا کہ نہیں اب تو جنگ ہوگی. اور ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اس کو من اللہ سمجھ کے، اللہ کی طرف سے سمجھ کے وہ اس کے لیے بھی ریڈی ہو گئے. اور پھر جب آپ ریڈی ہو جاتے ہیں، میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی کی جنگ جیتنے کے لیے بھی یہ دیکھیں، جنگوں کے جو حالات ہوتے ہیں نا، میں ان کو بڑی پازیٹیولی لیتی ہوں. میں تو ان سے بڑا سیکھتی ہوں کہ اس سے آپ زندگی کی جنگیں بھی جیتتے ہیں. یہ آپ کو کیونکہ ایک مومنٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بھی اپنی زندگی کا مجاہد ہی ہوتا ہے نا. اس کو بھی تو جنگ جیتنی ہوتی ہے نا اپنی زندگی کی جنگ میں، کیونکہ اس کو شیطان سے مقابلہ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. شیطان اس کا دشمن ہے، نفس بھی اس کا دشمن ہے. تو اس سے آپ اپنی زندگی کی جنگیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ قرآن میں اب جنگوں کا کتنا ذکر آتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بھی جب یعنی ہماری جنریشن جو پڑھ رہی ہے، تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جنریشن کو تو ابھی جہاد اور جنگ کا کوئی واسطہ ہی نہیں، دور دور تک واسطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی بالکل وہ ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہمارا. اس کے باوجود ہمیں جنگی حالات، جنگی معاملات سارے بتائے گئے ہیں نا. ٹھیک ہے. وہ اس لیے تاکہ ہم ان حکمت عملی کو اپنی عائلی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں بھی ان سے کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا اس کو لبیک کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم اگر ایسا ہونا ہے تو ایسا ہونا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات آپ کی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں اور آپ ان کو اپنی حکمت عملی سے، اپنی ثابت قدمی سے اور اپنے استقامت کے ساتھ، اللہ کی رضا، اللہ کی مدد، اللہ کی دعا کے ساتھ جب آپ ان سے نکل جاتے ہیں، ان کو دیکھیں، جو مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات یہ ہوتی ہیں وہ مسلمانوں سے وہ مومن سے چھوٹی ہوتی ہیں. مومن ان سے بڑا ہوتا ہے. مومن کا دماغ، عقل، سمجھ اس سے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ان سے عبور کر جاتے ہیں نا، ان کو عبور کر جاتے ہیں، پھر آپ ایک بھرپور طاقتور مومن، ایک پر اعتماد مومن بن کے جو ہے نا نکلتے ہیں. اس لیے کبھی بھی مشکلات کے سامنے گھٹنے مت ٹیک دیا کریں. مجاہد ہے نا آپ، مومن اپنی آزمائش کا مجاہد ہوتا ہے نا، تو مجاہد ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو مجاہد جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو فیس کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آ گئی ہے یہ چیز سامنے، اب اس کو فیس کرو، یہ چیز ہے زندگی میں، تو اب اس کی سلوشنز کی طرف جاؤ. اس کو بازو کا سلوشن بھی نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم ڈیلنگ ہی آتی ہو ہمیں تو ڈیلنگ بھی نہیں آ رہی ہوتی بعض اوقات. ٹھیک ہے نا. ہم پیر پٹخ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نا مطلب بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم کر لیتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو ڈیل نہیں کرتے، اس کو نہیں کرتے تو ایکسیپٹ نہیں کرتے، نہیں کرتے تو ہم اس سے نمٹنا، اس کی سلوشن کی طرف نہیں جاتے. مطلب بیٹھ کے اور کچھ نہیں، کبھی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے نا، آپ کو اگر ویسے نہیں تھا تو کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائے گا، جی بھائی یہ مسئلہ آ گیا ہے، چلو بھائی اس کے یہ سلوشنز ہیں. ٹھیک ہے. اس مسئلے کا یہ حل نکل سکتا ہے، تو چلو اب دیکھ لیتے ہیں اس کے حل کون سے والا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس میں مشاورت بھی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی ہے نا پریشان نہیں ہوا کریں. مومن جو ہوتا ہے نا وہ اس حد تک پریشان، ایک لیول تک، ایک حد تک ہونا، پریشان ہونا وہ برحق ہے. اس میں کوئی آنسو بھی نکل آتے ہیں بعض اوقات، لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، غم کو روگ نہ بننے دیں. روگ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو اندر سے، وہ پھر کینسر بن جاتا ہے، وہ پھر آپ کو اندر سے کھانا شروع ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ٹینشن ہے یعنی آپ کی ٹینشن یا آپ کی پریشانی باہر رہنی چاہیے. اس کو اندر کے دروازے نہ دیں, اس کے لیے اندر کی کھڑکیاں نہ کھولیں. سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ ٹھیک ہے, اس کو باہر سے ڈیل کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو بہرحال ملتا ہے.